گاڑی میں غیر معمولی خاموشی تھی۔ حالے اپنے موبائل پر شاہ تاج کبیر کی بھیجی ہوئی ڈیٹیلز دیکھ رہی تھی۔ عمر گاڑی ڈرائیو کرتے ہوئے گاہے بگاہے اس پہ نظر ڈال لیتا تھا۔ آپ سے ایک بات پوچھوں؟ بلاہے اس سے خاموشی کو توڑا۔ حالے نے محض سر ہلایا۔ اگر میں بے قصور نکلا تو آپ خود کو کیا سزا دیں گی؟ تم بے قصور نہیں نکلو گے، مجھے یقین ہے۔ حالے نے نسیں اٹھائے بغیر جواب دیا۔ فرض تو کر لیں، ایک بار اگر میں بے قصور نکلا تو؟ وہ مصر ہوا۔ عمر، میں اس وقت کام کر رہی ہوں اور مجھے تمہاری آواز سخت ڈسٹرب کر رہی ہے۔ اب اگر تم کچھ بولے تو میں گاڑی سے اتر جاؤں گی۔ اب کہ اس کا لہجہ سخت تھا، بیزار، لیکن کیا عمر ہار مان سکتا تھا؟ اچھا، میرے پاس ایک اور آئیڈیا ہے۔ آپ نے جب مجھے سزا دی تب مجھ سے پوچھا نہیں تھا نا؟ اب میں آپ سے کیوں پوچھوں؟ میرے پاس بھی ایک سزا ہے۔ وہ جیسے سوچ کر ہی محسوس ہوا۔ حالے نے سر اٹھایا، حالی حالی نظروں سے اس کو دیکھا، جیسے کہہ رہی ہو کون سی سزا؟ عمر حیات گہرا مسکرایا، گال کا کھڑا واسع ہوا۔ میں آپ کے پیر جلاؤں گا۔ وہ مسکرا کر بولا تھا۔ حالے تھک سے رہ گئی، کچھ پل کے لیے وہ کچھ بول ہی نہ سکی۔ تم میرے پیر جلاؤ گے؟ مارے حیرت کے بامشکل بول سکی۔ اس کے چہرے پہ بے یقینی تھی۔ ہاں جلاؤں گا، جیسے آپ نے میرے پیر جلائے تھے۔ میں برابری کا قائل ہوں، عورتیں مردوں کے برابر ہیں۔ اگر میں وہ جلن سہ سکتا ہوں تو آپ بھی سہ سکتی ہیں نا؟ اس سے حالے کو دیکھ کر تاکید چاہی تھی۔ تم نے کہا تھا میرا چہرہ تمہارے کسی عزیز سے ملتا ہے، تم میرے ساتھ یہ کرو گے؟ وہ اب بھی شوق تھی۔ عمر نے کندھے اچکائے۔ چہرہ ملتا ہے، پیر تو نہیں، وہ عام سے انداز سے بولا۔ تھوڑی دیر تک وہ کچھ نہ بولی تو اچھا، اگر نہیں سہ سکتی تو؟ نہیں، میں سہ سکتی ہوں، وہ گردن اکڑا کر بولی تھی۔ چہرے پہ ایک بار پھر مضبوط ہونے کا ضم ہو آیا۔ لیکن مجھے یقین ہے تم بے قصور نہیں نکلو گے، وہ بول کر دوبارہ کھڑکی سے باہر دیکھنے لگی۔ میں آج حسن سے ملا تھا، بہت دیر بعد اس سے ایک بار پھر کہنا شروع کیا۔ حالے ہنوز باہر دیکھتی رہی۔ کیسا ہے وہ؟ خلاف توقع وہ غصہ نہ ہوئی، اس کے لہجے میں اداسی دھر آئی۔ اکیلا؟ وہ اکیلا ہے، وہ روڈ پہ نسیں جمائے ہوئے بولا۔ حالے نے گردن موڑ کر اس کو تعجب سے دیکھا۔ کیا مطلب؟ اس کے پاس بات کرنے کو کوئی نہیں ہے، وہ بہت بری طرح ڈسٹرب ہے، اسے آپ کی ضرورت ہے۔ پتہ ہے، مجھے اب تک لگ رہا تھا میراج سلطان کے جانے سے سب سے زیادہ نقصان میرا ہوا ہے، لیکن اب لگتا ہے ان کے جانے سے سارا خسارہ حسن کا ہوا ہے۔ وہ بچہ بہت کچھ جھیل رہا ہے، یہاں تک کہ اس کے پاس کوئی رقم بھی نہیں تھی۔ تمہیں کیسے پتا؟ میں عمر حیات ہوں، مجھے سب پتہ ہوتا ہے۔ میری آنکھیں ایکس رے کرتی ہیں، میں سب سمجھ جاتا ہوں۔ میں اسے فالو کر رہا تھا۔ وہ ہر صبح جس شاپ سے کافی لیتا ہے، کئی دن سے وہ اس شاپ میں بھی نہیں گیا، صرف اس لیے کیونکہ وہ ایک مہنگی شاپ ہے۔ وہ اب گھر سے کافی ساتھ لاتا ہے یا پھر کسی سستی سی شاپ سے کافی پیتا ہے۔ وہ بول رہا تھا اور حالے دم سادے سن رہی تھی۔ اور اس کا وہ کتا نہیں ہے، وہ اس کا نام برونو ہے، حسن کا بیٹا ہے وہ۔ حالے نے ناگواری سے ٹوکا۔ وہ اپنے کتے، اس سے کتے پہ زور دیا، کے لیے جہاں سے بسکٹ لیتا تھا اب وہاں کافی وقت سے نہیں جا رہا۔ وجہ صاف ہے، اس کی جیب خالی ہے۔ وہ اپنے دوستوں سے نہیں مل رہا کیونکہ اس کے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں کہ وہ ان کے کھانے یا کافی کا بل بھر سکے۔ مختصر یہ کہ اس کے پاس کوئی رقم نہیں بچی۔ اس سے مجھ سے کیوں کچھ نہیں کہا؟ وہ بدقط بولی۔ وہ سلطان ہے، اسے بھرم رکھنے آتے ہیں۔ حالے خاموش ہو گئی۔ وہ جانتی تھی حسن صرف حالے سے پیسے لے سکتا ہے، اور اب اس کے پاس حالے نہیں تھی۔ عمر نے یہاں وہاں دیکھا، گاڑی کے ڈیش بورڈ پہ رکھا اپنا موبائل اٹھایا اور پینٹ کی جیب میں اڑسا، گلا کھنکارا۔ اب وہ بات کرنے کو تیار تھا۔ میں ہارون سے بھی ملتا ہوں، عمر نے ہلکی آواز میں کہا۔ کب سے؟ حالے کا لہجہ نارمل رہا۔ یہ آج اتنے ریلیکس کیسے ہیں؟ کہیں نشہ تو نہیں کر لیا؟ کچھ دن پہلے سے۔ وہ کیسا ہے؟ اس کا لہجہ سادہ تھا۔ عمر نے گہری سانس بھری۔ باوقار، وہ بے اختیار بولا تھا، لیکن اس کے اندر کچھ ٹوٹ سا گیا ہے۔ اس کو کافی وقت پہلے سے جانتا ہوں، مطلب ہم ملے نہیں تھے لیکن میں جانتا ہوں۔ وہ جب پہلے ہنستا تھا تو اس کی آنکھیں بھی ہنستی تھیں، اب بس وہ خود ہی ہنستا ہے۔ اس کی آنکھوں میں اداسی ہے، وہ دکھاتا نہیں ہے لیکن مجھے دکھ جاتی ہے۔ اور سب سے بڑی بات، اس کا دل ٹوٹا ہوا ہے جسے وہ خود ہی جوڑ رہا ہے۔ اس سے بھی اہم بات، وہ دوبارہ پینٹ کرنے لگا ہے۔ وہ ایسے بتا رہا تھا جیسے کوئی کارنامہ۔ اس کی آخری بات پہ حالے کو خوشگوار حیرت ہوئی تھی
چند لمحوں کے لیے وہ مارے خوشی کے کچھ بول ہی نہ سکی۔ اس سے کیا پینٹ کیا ہے؟ کافی دیر بعد وہ بولی تو اس کے لہجے میں بس خوشی اور مخلصی تھی۔ ہارون شاہد، عمر نے موڑ کاٹتے ہوئے جواب دیا۔ ہارون شاہد، حالے نے دہرایا۔ آپ نہیں سمجھیں گی، خیر میں آپ کو گھر چھوڑ کر تھانے جاؤں گا، اس ڈرائیور سے ملنے جس نے آپ کو اغوا کیا تھا۔ وہ اب اپنے گھر والی گلی میں تھا۔ میں ساتھ آؤں گی۔ ہرگز نہیں، وہ ترکی بات ترکی بولا تھا۔ میں ہرگز بھی آپ کو ایسی جگہ لے کر نہیں جاؤں گا جہاں ہر قسم کے گنڈے موالی آتے ہوں، جہاں ہر قسم کی نظریں اٹھتی ہوں۔ ایسی جگہ آپ کے قابل نہیں، میں خود جاؤں گا۔ وہ دو ٹوک لہجے میں بولا تھا، ساتھ گاڑی کو بریک لگا کر روکا۔ وہ اب اپنے گھر کے دروازے کے آگے تھے۔ تم مجھ پہ حکم نہیں چلا سکتے، میں حال سلطان ہوں، وہاں جاؤں گی جہاں میرا دل کرے گا۔ کوئی اگر میری طرف بری نظر سے دیکھے گا تو میں اس کی آنکھیں نکالنا جانتی ہوں، اور تمہیں میں نے بتایا ہے، اجازت نہیں مانگی۔ عمر نے سینے پہ ہاتھ باندھے سکون سے اس کی ساری تقریر سنی، پھر سراہنے والے انداز میں آبرو اچکائے۔ براوو، میں آپ کی اس تقریر سے خاصا متاثر ہوا ہوں، لیکن میں آپ کو اپنے ساتھ نہیں لے کر جاؤں گا۔ حالے نے اس کو کلس کر دیکھا تھا، پھر یکدم اس کے ذہن میں کچھ کلک ہوا۔ کاغذی ہی صحیح، میں تمہاری بیوی ہوں۔ کیا تم اتنے گئے گزرے ہو کہ کوئی بھی ایرا غیرا تمہارے سامنے تمہاری بیوی کو دیکھنے کی جرات کر سکتا ہے؟ وہ جتاتی نسوں سے پوچھ رہی تھی۔ عمر کے تاثرات سخت ہو گئے، پھر یکدم وہ مسکرایا۔ میری غیرت کو جگانے کے لیے یہ ایک اچھی کوشش تھی، لیکن اگر آپ کو لگتا ہے کہ میں آپ کی بات سن کر غیرت کی چوٹیاں پھلانگ کر آپ کو اپنے ساتھ لے جاؤں گا تو آپ غلط ہیں۔ آپ گھر جا رہی ہیں مسز حالے حیات۔ وہ دبانے والے لہجے میں بولا تھا۔ حالے چند لمحہ اس کو دیکھتی رہی، ڈھیر سارا غصہ اور اشتعال اپنے اندر دبائے، اور پھر دروازہ کھول کر ایک زوردار آواز کے ساتھ گویا اس کے منہ پہ مارتی باہر نکل گئی۔ خود کو جانے کی اجازت مل نہیں رہی، ان بیوی کو لے جاؤں۔ وہ بڑبڑاتے ہوئے گاڑی آگے بڑھا لے گیا۔ صبح سے دوپہر اور دوپہر سے رات ہونے کو آئی تھی، لیکن عمر کے کام تھے کہ ختم ہونے کو نہیں آتے تھے۔ اس وقت وہ ڈی آئی جی کے آفس کے باہر تھا۔ ایک سیاہ وردی والا پولیس والا اس کے اندر جانے کی اجازت طلب کرنے گیا تھا۔ اسی لمحے وہ واپس آتا دکھائی دیا۔ واپس آ کر اس سے عمر کو سلوٹ کیا اور اندر جانے کا اشارہ کیا۔ عمر سر کے ہم سے جواب دیتا اندر بڑھ گیا۔ ایک شاہانہ قسم کا ایئر کنڈیشن دفتر اس کا منتظر تھا۔ اس آفس کے عین وسط میں ایک لکڑی کی میز رکھی تھی، جس کے پیچھے ایک سیاہ وردی اور ڈھیر سارے میڈلز والا ایک 50 سالہ آدمی بیٹھا تھا۔ آفس کی دیوار کے ایک کونے میں کتابوں کا ریک اور اس کے ساتھ ایک الماری میں ترتیب سے مختلف فائلز سجی تھیں۔ عمر جیسے ہی اندر داخل ہوا، اس کے لبوں کو ایک آسودہ سی مسکراہٹ نے چھوا تھا۔ اس سے ذرا کم پرتعیش، لیکن اس کا آفس بھی ایسا تھا۔ اس کے جسم پہ بھی سیاہ وردی ہوتی تھی۔ اب اس کی نظر سامنے بیٹھے آدمی پہ گئی۔ اس سے بوٹ کو زمین پہ مارا اور پھر ہاتھ ماتھے تک لے گیا۔ دوستی اپنی جگہ، وردی کی عزت اپنی جگہ۔ سامنے بیٹھا آدمی، جس کی وردی پہ لگی نیم پلیٹ پہ شمشیر لکھا تھا، اس کی نظروں میں دبا دبا غصہ تھا۔ سو اے ایس پی عمر حیات، آپ کو یاد آ گیا کہ اس وردی اور اس سے جڑے لوگوں سے آپ کا کوئی تعلق ہے؟ یا آپ کو یہ یاد آ گیا کہ آپ کی کوئی نوکری بھی ہے؟ مجھے بتانا پسند کرو گے کہ تم پہ خرچہ کیے ہوئے حکومت کے پیسے تم کیسے ویسٹ کر سکتے ہو؟ ان کا لہجہ طنز سے بھرا ہوا تھا۔ عمر مسکراتا ہوا آیا اور ان کے سامنے رکھی کرسی پہ بیٹھ گیا۔ میں نے تمہیں بیٹھنے کو نہیں کہا، شمشیر نے کھڑکا تھا۔ اچھا، لیکن مجھے تو یہی سنائی دیا۔ بکو مت، مجھے یہ بتاؤ تم کہاں تھے اور کیوں تھے؟ کیا تم نے واقعی اس لڑکی کو اغوا کیا ہے؟ اور اگر کیا تھا تو اس کو سنبھال نہیں سکے؟ میں غیر مردوں سے اپنی بیوی کی بات نہیں کرتا، اور نہ ہی یہ پسند کرتا ہوں کہ کوئی بھی مرد میری بیوی کی بات کرے۔ آئندہ خیال رکھنا۔ الفاظ کے برعکس اس کا لہجہ نارمل تھا۔ شمشیر اس کے اس دو ٹوک انداز کا عادی تھا، سو اس سے اثر نہیں لیا۔ البتہ وہ اب اس کی بیوی کی بات نہیں کرے گا، یہ طے تھا۔ یہاں تشریف لانے کی وجہ جان سکتا ہوں یا اس پہ بھی کوئی پابندی ہے؟ اس سے چل کر پوچھا تھا۔ عمر آگے ہو کے بیٹھا، اس کی آنکھوں کی چمک مزید بڑھ گئی۔ مجھے ندیم علی کے ساتھ 15 منٹ چاہیے۔ شمشیر کا دماغ پھک سے اڑا تھا۔ اور کیوں چاہیے تمہیں یہ 15 منٹ؟ تم نے اس سے تہجد کی رکعتیں پوچھنی ہیں یا اس کے ہاتھ پہ بیعت کرنے جا رہے ہو؟ اس سے چبا چبا کر پوچھا تھا۔ نہیں، میں نے اس سے جہنم کی آگ کے جسم جلانے کی کیپیسٹی پوچھنی ہے، اور اس سے یہ بھی پوچھوں گا کہ جب ابلیس آپ کو تیل کی کڑاہی میں تلے گا تو برنال کہاں سے لینا ہے۔
وہ بھی اسی کے لہجے میں بولا تھا۔ شمشیر نے دانت پہ دانت جما کر سب کرنا چاہا۔ میری بات سنو عمر، وہ میز پہ آگے کو ہوا۔ تم اس شہر کے لوکل نہیں ہو، تم کئی سال کسی اور شہر میں پوسٹڈ رہے ہو۔ وہ چھوٹا شہر تھا، وہاں برائی اور شر کم تھا۔ یہ کراچی ہے، جیتی جاگتی جہنم۔ یہ بندہ کھا جاتی ہے، نکل جاتی ہے اور پتہ بھی نہیں چلتا۔ اس شہر کا پانی دل سے احساس ختم کر دیتا ہے۔ تم چھوٹے شہر کے چھوٹے موٹے جرائم دیکھ کر یہاں آئے ہو۔ یہاں کی دنیا الگ ہے، یا واپس چلے جاؤ یا اس شہر کو ایز اٹ از قبول کرو۔ یہاں کی آگ مت بجھاؤ، ورنہ یہاں کے لوگ تمہارا ٹھکانہ جہنم کی آگ بنا دیں گے۔ اس کے لہجے میں ہلکی سی فکر مندی تھی۔ عمر چند لمحہ اس کو دیکھتا رہا، پھر مسکرایا، ایک سرد سی مسکراہٹ۔ میں جس شہر سے آیا ہوں نا، وہاں لوگ راتوں کو اٹھ اٹھ کر تہجد نہیں پڑھا کرتے تھے۔ چوری، ڈاکہ، قتل، ریپ، یہ سب وہاں بھی ہوتا تھا۔ وہ کوئی تیسری دنیا نہیں تھی، وہاں بھی لوگ رہتے تھے، اور لوگ جہاں بھی رہتے ہوں وہ اس جگہ کو جہنم بنا ہی دیتے ہیں۔ بات کراچی یا کوئٹہ کی نہیں ہے، بات لوگوں کی ہے۔ کوئی بھی شہر برا یا اچھا نہیں ہوتا، اسے اچھا یا برا وہاں رہنے والے لوگ بناتے ہیں۔ برے لوگ ہر شہر میں ہیں۔ تم مجھے ان لوگوں کا خوف نہ دلاؤ، ڈرتے وہ لوگ ہیں جنہیں کچھ کھونے کا خوف ہو۔ انگلی سے سینے پہ دستک تھی۔ میں عمر حیات ہوں، میرے پاس کھونے کو صرف یہ چلتی سانسیں ہیں، اور ان کو روکنے پہ بس خدا کا اختیار ہے۔ سو میں ہر قسم کے خوف سے آزاد ہوں۔ اب تم مجھے یہ بتاؤ، میرا کام کر سکتے ہو یا نہیں؟ شمشیر نے ایک گہری سانس لی۔ عمر، میری بات سمجھنے کی کوشش کرو۔ تم پہ ایک لڑکی کے اغوا کا کیس ہے، تم سسپینڈڈ ہو، تم پہ انکوائری بیٹھی ہے، اور سونے پہ سہاگا، تم اپنی انکوائری کال پہ 2 بار نہیں گئے۔ تمہاری فوٹو اخبار میں لگی ہے۔ تمہیں ایک آخری کال آئے گی، اور اگر تم نہیں گئے تو تمہاری نوکری چلی جائے گی۔ تم جانتے ہو مجھ پہ کتنا پریشر ہے، میں نے کس طرح آئی جی کو سنبھالا ہوا ہے، کس طرح انکوائری ٹیم کے ہاتھ پیر جوڑے ہیں، کس طرح تمہاری خاطر ذلیل ہو رہا ہوں۔ آخر تم مجھے بتا کیوں نہیں دیتے، تم کیا چاہتے ہو؟ وہ جیسے عاجز آ گیا تھا۔ میری انکوائری ہوگی تو میں بری الذمہ ہو جاؤں گا، اور مجھے دوبارہ فیلڈ میں آنا ہوگا، جو کہ اس وقت ممکن نہیں۔ سن لیا؟ اب بتاؤ، 15 منٹ دے رہے ہو یا نہیں؟ عمر، میری بات سنو تم۔ اس سے کچھ سمجھانا چاہا جب عمر اٹھ کھڑا ہوا۔ ایک بار تم میرے پاس آئے تھے شمشیر، تم سسپینڈڈ تھے، جیسے کہ آج میں۔ تمہارے بھائی پہ قتل کا الزام تھا، ایف آئی آر کٹ چکی تھی۔ اسی رات تمہاری ماں مر گئی، تمہارا بھائی گرفتار ہو چکا تھا۔ اگر اس کی بیل کے لیے بھی چاہا جاتا تو کم از کم پورا دن لگ جاتا۔ تم میرے پاس آئے، تم نے مجھ سے 15 منٹ مانگے تاکہ تمہارا بھائی اپنی ماں کا آخری دیدار کر سکے۔ کیا میں نے تمہیں کوئی مشورہ دیا؟ کیا میں نے اپنے اوپر بیٹھے افسروں سے خوف کھایا؟ کیا میں نے تمہیں شہر کے درندوں کا خوف دلایا؟ عمر بول رہا تھا، اور شمشیر شلسا اسے سنے گیا۔ وہ دونوں ہاتھ میز پہ رکھے آگے کو جھکا۔ میں نے تمہاری مدد کی کیونکہ میں تمہارا دوست ہوں۔ مصیبت کے وقت دوست کو مشورہ نہیں دیا جاتا، مدد کی جاتی ہے۔ لیکن ہے، وہ سیدھا ہوا، عمر حیات کے پاس دوستوں کی کمی نہیں ہے۔ وہ بول کر دروازے کی طرف بڑھ گیا، اور اس کا ہاتھ ابھی ہینڈل پہ تھا جب پیچھے سے شمشیر کی آواز سنائی دی۔ تمہارے پاس صرف اور صرف 10 منٹ ہیں، دفع ہو جاؤ، اور اگلے 1 مہینے تک مجھے اپنی شکل دکھائی تو میں اپنے ہاتھوں سے تمہاری جان لے لوں گا۔ وہ بے بسی بھرے غصے سے بولا تھا۔ عمر پورا کا پورا گھوم گیا، بوٹ کو زمین پر مار کر سلوٹ پیش کیا، اور راجر بوس کہتا باہر نکل گیا۔ گاڑی ایک بہت نیچی بلڈنگ کے سامنے آ کر رکی تھی۔ شیشوں سے ڈھکی یہ بلڈنگ یوں تو مختلف قسم کے کاروباری کاموں کے لیے استعمال ہوتی تھی، لیکن اس عمارت کا بیسمنٹ نائٹ کلب کے طور پر استعمال ہوتا تھا۔ گاڑی سے نکلنے والا نوجوان ہارون شاہد تھا، سیاہ جیکٹ شرٹ کے ساتھ سیاہی جینس پہنے، بالوں کو جل سے پیچھے جمائے، خوشبوؤں میں رچا بسا۔ وہ جو عام حالت میں وجیہ لگتا تھا، آج اچھا خاصا وجیہ لگ رہا تھا۔ باہر نکل کر ایک دائرانہ نظر سارے میں ڈال کر وہ متوازن چال چلتا داخلی دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ اندر آتے ہی اسے ایسا لگا جیسے ہی کوئی اور ہی جہاں ہے۔ میوزک کا بے ہنگم شور، بے ڈھنگے انداز سے ناچتے تھرکتے نوجوان، نشے کے زیادتی سے یہاں سے وہاں لڑکھڑاتے نوجوان۔ لیکن نووارد ان تمام چیزوں سے بے نیاز تھا۔ وہ سپاٹ نظروں سے اطراف میں نظریں گھماتا کسی غیر شناسا لیکن جلد ہی شناسا ہو جانے والے چہرے کو ڈھونڈ رہا تھا،
جس کے لیے اسے زیادہ تردد نہیں کرنا پڑا۔ اس کی نظروں کے عین سامنے دائرے میں رکھے صوفوں میں ایک سنگل صوفے پہ اسے وہ لڑکا بیٹھا ہوا نظر آیا، جاسم شاہ۔ مناسب نقوش، سفید رنگت لیکن منجھی ہوئی آنکھیں اور ٹھکرایا ہوا چہرہ۔ ہارون کو اس کے اندر اپنا کچھ ماہ قبل والا چہرہ دکھائی دیا۔ خدا نے محبت کو ہیل کرنے کا اختیار دیا تھا۔ یہ کیسی محبت تھی جو تکلیف کے علاوہ کچھ نہیں دے رہی؟ یہ کیسی محبت ہے جو چہرے پہ چمک لانے کی بجائے چہرے کا نور ختم کر دیتی ہے؟ لیکن کیا یہ واقعی محبت ہے یا کوئی obsession؟ اسے سر جھٹکا، ایک گہری سانس لی اور ان صوفوں کی جانب قدم بڑھائے دیے۔ اس کے قریب پہنچ کر ہارون نے دیکھا کہ درمیان میں رکھی شیشے کی میز پہ کونوں میں اور بیچ میں ایک سفید بورڈ رکھا تھا۔ وہاں بیٹھے نوجوانوں کے گروپ میں سے تھوڑی دیر بعد کوئی نوجوان نیچے کی طرف جھکتا، ناک سے وہ سفید پاؤڈر اندر تک لے جاتا اور پھر اپنا پورا وجود صوفے کی پشت پہ پھینک سا دیتا۔ یہ کیسا سرور تھا، یہ کیسی راحت تھی۔ اس وقت بھی ایک نوجوان نے اپنا چہرہ میز کی جانب جھکا رکھا تھا۔ ابھی وہ ناک کے ذریعے اس پاؤڈر کو اندر تک لے جاتا کہ ہارون نے اپنے جوکر کی ٹھوکر سے اس میز کو لڑکھا دیا۔ سفید پاؤڈر فرش پہ بکھر گیا۔ صوفے میں پڑے نیم بے جان وجودوں کو غصہ آیا، لیکن اٹھ نہیں سکے کہ جسم میں سکت نہ تھی۔ کچھ نے اٹھنا چاہا لیکن پھر ٹانگیں ان کا بوجھ برداشت نہ کر سکی اور وہ واپس گرے۔ ایسے میں بس ایک وجود تھا جس کے چہرے پہ غصہ تھا اور خوش بھی۔ یہ کیا حرکت تھی؟ تم کون ہو اور جرت کیسے ہوئی تمہاری؟ اب کیا تمہارا باپ لے کر آئے گا یہ مال؟ پتہ بھی ہے کتنا مہنگا تھا؟ ہاں؟ 22 سالہ جاسم چارہانہ تیور لیے اس کے سامنے تن کر کھڑا ہو گیا۔ صوفوں پہ پڑے نیم بے ہوش اس کے دوست اب اس کے نام کی ہوٹنگ کرنے لگے۔ ہارون اثر لیے بغیر جاسم کے کان کے پاس جھکا۔ میرے پاس اس سے زیادہ مہنگی اور کام کی چیز ہے، wanna try؟ جاسم ٹھہر گیا، آنکھوں کی پتلیاں مشکوک انداز میں سکڑی۔ کیا تم پولیس والے ہو؟ دیکھو اگر ہو تو 2 لاکھ کا آؤٹ فٹ، 3 لاکھ کے جوتے، 1 لاکھ کی گھڑی، یہ میری آج کی تیاری کی قیمت ہے۔ تمہیں لگتا ہے چند ہزار کمانے والا پولیس والا اتنے پیسے ضائع کر سکتا ہے؟ ہارون کی سرمائی آنکھوں میں چیلنج تھا۔ جاسم کے کندھے ڈھیلے پڑے۔ پھر تم کون ہو؟ تمہاری طرح کا ایک پارٹی بوائے، امیر باپ کی بگڑی اولاد، بس اپنے باپ سے بنتی نہیں تو یہاں چلا آیا۔ آج ایک نئی چیز ملی تو سوچا سب کو ٹرائی کرا دوں، کیا خیال ہے؟ وہ اپنے لہجے سے پارٹی بوائے ہی لگ رہا تھا۔ لیکن میرے فرینڈز بھی ساتھ آئیں گے، تمہیں اعتراض تو نہیں نا؟ ایسے کلبز میں یہ ساری باتیں عام تھیں، سو وہ جلد ہی مان گیا تھا۔ ہارون نے ایک نظر اس کے فرینڈز کو دیکھا، پھر مسکراتی نظروں سے جاسم کو دیکھا۔ کیا تمہیں لگتا ہے یہ لوگ ساتھ آ سکتے ہیں؟ ہارون نے ان کی حالت پہ چوٹ کی۔ اگر تمہیں چاہیے تو میرے پیچھے آؤ، وہ کہتا آگے بڑھ گیا۔ جاسم ہے کرتا اس کے پیچھے گیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ دونوں اس میوزک کے شور والی جگہ سے کافی دور نسبتاً ایک سنسان کوشے میں بیٹھے تھے۔ چھوٹی سی میز پہ سفید پاؤڈر رکھا تھا اور وہ دونوں میز کے اطراف میں رکھے سنگل صوفوں پر بیٹھے تھے۔ تمہاری تو منگنی ہو گئی تھی نا پچھلے مہینے، یا تمہاری پارٹنر ساتھ نہیں آتی؟ جاسم چہرہ جھکائے ابھی پاؤڈر کو ناک کے سے اندر کھینچتا جب ہارون نے اس کے زخم ہارے کر دیے۔ وہ کرنٹ کھا کر سیدھا ہوا تھا۔ تمہیں میرے بارے میں کیسے پتا؟ کیونکہ میں تم سے بات کرنے آیا ہوں، مجھے یہاں کسی نے بھیجا ہے، وہ بھی کہہ رہا تھا جب جاسم نے ہاتھ چلایا۔ اوہ، تو تمہیں میرے باپ نے بھیجا ہے؟ ہاں، میں پہلے کیوں نہیں سمجھا؟ ایسی حرکت میرا باپ ہی تو کر سکتا ہے، وہ تمسل سے کہتے اٹھا تھا۔ اور تمہاری جرت کیسے ہوئی میرے پاس آنے کی؟ ہاں، اور اگر تم نے یہ کہا کہ میرا باپ بے قصور ہے، اسے معاف کر دوں تو آج میں تمہیں زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ دفع ہو جاؤ یہاں سے، جاؤ۔ اس سے پہلے وہ آپا کھوتا ہارون نے بتا دینا صحیح سمجھا۔ مجھے یہاں عمر حیات نے بھیجا ہے۔ عمر حیات؟ وہ ASP؟ اس نے کیوں؟ جاسم اب کے حیران ہوا۔ تمہاری منگیتر کے باپ سے عمر کی اچھی خاصی دوستی ہے، اور تمہارے منگیتر کا بھائی اس کا اچھا دوست ہے۔ وہ تمہاری اور اسوا کی صلح کروا سکتا ہے اگر تم چاہو۔ جاسم کی آنکھیں یکدم چمک اٹھی تھیں، اس کا چہرہ کھل گیا۔ کیا واقعی ایسا ہو سکتا ہے؟ اسوا مان جائے گی؟ ASP سر اسے بنا سکتے ہیں؟ تم مجھے ان سے ملوا دو، میں ایک بار ان سے خود بات کروں گا، میں انہیں سب کچھ بتاؤں گا، وہ اسوا سے بات کریں گے اور مجھے یقین ہے وہ مجھے معاف کر دے گی۔ لیکن تم نے کیا کیا ہے؟ ہارون بازت ہوا۔ جاسم کا سر شرمندگی سے جھک گیا۔ میں نے نہیں، میرے ڈیڈ نے۔
اصل میں ان کی ایک متنازع ویڈیو وائرل ہو گئی تھی جس کی وجہ سے وہ مجھ سے ناراض ہو گئی اور بریک اپ کر لیا۔ وہ مجھ سے بہت پیار کرتی ہے۔ ایک دفعہ جب میں اسے ساری سچائی بتا دوں گا تم دیکھنا وہ میرے پاس واپس آ جائے گی۔ وہ اب پرجوش لگتا تھا۔ پھر کانٹریکٹ کب بنوا رہے ہو؟ ہارون نے سنجیدگی سے پوچھا۔ جاسم نے حیران نظروں سے اس کو دیکھا۔ کانٹریکٹ کیا مطلب؟ ظاہر ہے کانٹریکٹ تو بنوانا ہوگا نا، اس میں لکھنا ہوگا آج اگر وہ تمہارے پاس واپس آتی ہے تو آئندہ کبھی بھی اگر تمہیں تمہارے پیرنٹس، بہن بھائی یا رشتہ داروں کی غلطیوں کی سزا نہیں دے گی، تمہارا باپ چاہے کوٹھے پہ جائے یا جہنم میں، وہ تمہارے باپ کی وجہ سے تمہیں نہیں چھوڑے گی۔ وہ بار بار ایسا کیوں کرے گی؟ ظاہر ہے میری کوئی غلطی ہوتی ہے تبھی تو وہ تمہارا باپ ایک گندی جگہ گیا۔ یہ تمہاری غلطی کیسے ہوئی؟ ہارون نے اس کی بات کاٹی تھی۔ وہ تمہیں چھوڑنے کے بہانے ڈھونڈ رہی تھی۔ محبت ساتھ رہنے کے 100 مواقع ڈھونڈتی ہے، چھوڑنے کا ایک بہانہ نہیں۔ تمہارا باپ جو کچھ کرتا ہے اس میں تمہارا کوئی قصور نہیں ہے۔ تمہاری ماں کیا کرتی ہے، تمہارے پارٹنر کو اس سے فرق نہیں پڑنا چاہیے۔ محبت کو ذات و مکان کے خوف سے آزاد ہونا چاہیے، نہیں؟ ہارون نے صوفے کے ہتھے پہ بازو پھیلاتے ہوئے پوچھا۔ جاسم تسبسب میں پڑ گیا۔ ایسا نہیں ہے، ظاہر ہے میری فیملی اگر غلطی کرے گی تو اس پہ بھی اثر پڑے گا نا، وہ بھی تو اب فیملی ہے۔ دیٹس دا پوائنٹ۔ وہ آگے کو ہوا۔ وہ فیملی ہے اور فیملی تو ساتھ رہتی ہے، اچھے وقت میں بھی اور برے میں بھی۔ یہ کیسی فیملی ہے جسے اگر خوشی دو تو ساتھ رہتی ہے، لیکن اگر کبھی بھی غم کا کوئی جھونکا آ جائے تو سوکھے پتوں کی طرح اڑ جاتی ہے؟ وہ ایسی نہیں ہے، وہ مجھ سے بہت محبت کرتی ہے۔ وہ اچھا واقعی؟ ہارون نے اس کی بات کاٹی۔ وہ تم سے محبت کرتی ہے؟ کیا ثبوت ہے تمہارے پاس؟ محبت کا کیا ثبوت ہوتا ہے بھلا؟ یہ تو محسوس کی جاتی ہے۔ تم نے کبھی محبت کی ہو تو پتہ چلے۔ وہ بفر ہی تو گیا تھا۔ ہارون نے اس کی آنکھوں میں دیکھا اور اپنا موبائل ہوا میں بلند کیا۔ وہ لیلا مجنوں ہی رانجھا کا زمانہ تھا جب محبت محسوس کی جاتی تھی۔ اب اس سے موبائل اس کے آگے رکھا۔ اب محبت انسٹاگرام کی جاتی ہے۔ یہ اسوا کا انسٹا ہے، تم اس کی پوسٹ دیکھو، بلکہ میں دکھاتا ہوں۔ وہ آگے کو ہوا اور موبائل اٹھا کر اسوا کے اکاؤنٹ کی ایک ایک تصویر آگے کرتا گیا۔ یہ دیکھو، یہ 2 ماہ پہلے کی تصاویر ہے۔ تمہارے بریک اپ سے پہلے وہ دن میں 10 پوسٹ ڈالتی ہے، لیکن تم کہاں ہو ان سب میں؟ جاسم شلسا موبائل پہ چلتی اسوا کی تصاویر دیکھے کیا؟ یہ دیکھو، یہ 3 ماہ پہلے تمہارے برتھ ڈے والے دن کی پوسٹ ہے۔ یہاں تم کہاں ہو؟ تمہارے لیے کوئی پیغام کہاں ہے؟ اسی دن اس کی دوست کے بلے کا برتھ ڈے تھا، اس سے بلے کے لیے بھی پوسٹ ڈالی ہے، لیکن تمہارے لیے نہیں۔ کیوں جاسم، کیا تم اتنے بے مول ہو؟ میں جانتا ہوں محبت کا اظہار کی ضرورت نہیں ہوتی، لیکن محبت کو ساتھ کھڑے ہونے کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہ محبت کا فرض ہوتا ہے۔ اس کا انسٹاگرام، اس کا ٹویٹر، اس کا فیس بک، تم وہاں کہیں نہیں ہو۔ وہ تم سے پیچھا چھڑانا چاہتی تھی اور بس اسے ایک وجہ مل گئی۔ سوچو اگر آج تمہاری شادی ہو جاتی اور کل تمہارا باپ پھر کوئی غلطی کرتا ہے تو کیا ہوگا؟ کیا ہوگا؟ جاسم نے خوفزدہ آنکھیں اٹھا کر سوال کیا۔ وہ تمہیں پھر چھوڑ دے گی جاسم، تم پھر کسی دوسرے بار کسی دوسرے کلب میں پڑے رہو گے، تمہارے چہرے کی چمک ایک بار پھر ختم ہو جائے گی، ڈرگز ایک بار پھر تمہارا خون چوسیں گے۔ یہ کیسی محبت ہے جس کے چھن جانے کا خوف تمہیں کھل کر سانس لینے نہیں دے رہا؟ یہ کیسی محبت ہے جو خوشی دے ہی نہیں رہی، جو ہیل کرنے کی بجائے تمہارا دل اور جسم کھا رہی ہے؟ وہ ایسی نہیں ہے۔ جاسم نے ہلکی آواز میں ایک بار پھر اس کے حق میں کچھ کہنا چاہا۔ وہ ایسی ہی ہے۔ وہ ایک بہت بری پارٹنر ہے۔ وہ اپنے بیسٹ فرینڈ شہرام کو کیوں نہیں چھوڑتی؟ اس کا باپ بھی تو 4 بار جیل جا چکا ہے، اور اگر اپنے دوست کے باپ کی غلطیاں معاف کر سکتی ہے تو تمہارے باپ کی کیوں نہیں؟ میں بتاؤں کیوں؟ ہارون نے اس کا چہرہ اوپر کیا، آنکھیں اس کی آنکھوں میں گاڑ دیں۔ جاسم شاہ، وہ لڑکی تم سے محبت نہیں کرتی۔ الفاظ سے کہ سیسا، جاسم کو اپنا دل ٹوٹتا محسوس ہوا۔ وہ آج تمہیں تمہارے باپ کی وجہ سے چھوڑ رہی ہے، کل ماں کی وجہ سے چھوڑے گی، پرسوں بہن کی وجہ سے۔ وہ آخر کب تک تمہارے خاندان کی غلطیوں کی سزا تمہیں دے گی؟ یا اس کی محبت اتنی کچی ہے کہ تم سے یا تمہارے خاندان سے ذرا سی غلطی ہوئی اور وہ لڑکی تمہیں چھوڑ گئی؟ وہ ایسی نہیں ہے۔ اب کہ جاسم کو اپنی آواز غیر لگی، کھوکھلی لگی۔ تم کہتے ہو تمہیں اس سے محبت ہے، لیکن تمہیں تو خود سے بھی محبت نہیں ہے۔ جو انسان خود سے محبت کرتا وہ کسی اور سے بھی نہیں کر سکتا۔ وہ چلی گئی،
تو تم نے خود کو نشے اور ڈرگس میں ضائع کرنا شروع کر دیا۔ کیوں؟ تم خود سے محبت کیوں نہیں کرتے جاسم؟ میں بتاؤں کیوں؟ جاسم نے بے اختیار اس بات میں سر ہلایا۔ اس لڑکی نے تمہارے دل سے تمہارے اپنے لیے محبت ختم کروا دی اور تم نے اسے یہ کرنے دیا۔ اس نے تم سے کہا، اس کی پسند اچھی، تم نے مان لیا۔ اس نے تمہاری ذاتی غلطیاں تمہیں گنوائیں، تم نے مان لیا۔ تم غلط ہو، تم نے کبھی خود کو چیک ہی نہیں کیا، تم کبھی خود سے ملے ہی نہیں۔ اگر اس نے کہا تم جھوٹے ہو تو تم نے مان لیا، تم نے اس کی محبت میں خود کو کھو دیا۔ اس سے زیادہ تم اس کے لیے کیا کر سکتے ہو؟ وہ اب تم سے تمہاری صحت چھین رہی ہے۔ کیا تم اب بھی چپ رہو گے اور سہتے جاؤ گے؟ کیا اب تمہیں نہیں لگتا کہ اب بس کر دینا چاہیے؟ اس کی محبت اب تمہیں سیر نہیں کرتی، اب وہ خون چوسنے والا کیڑا بنتی جا رہی ہے۔ ایک دن وہ تمہارے جسم کا سارا خون چوس لے گی اور تم ایک کھوکھلے جسم کے ساتھ کسی کچرے کے ڈھیر پہ پڑے رہو گے۔ کیا تمہاری زندگی کا یہ مقصد تھا؟ ہارون کے لہجے میں ہلکی سی فکر مندی تھی۔ یہ لڑکا اسی کا لیسر ورژن تھا۔ میں اسے نہیں چھوڑ سکتا، آخر کار وہ بے بسی سے بولا تھا۔ میں جانتا ہوں وہ ٹاکسک ہے، میں جانتا ہوں وہ ہمیشہ مجھے ڈیگریڈ کرتی ہے، میں جانتا ہوں اس کے آگے میرے اوقات اس کے دوست کے کتے سے بھی زیادہ نہیں ہے، لیکن میں مجبور ہوں، میں اسے نہیں چھوڑ سکتا۔ میں اسے چھوڑ دوں گا تو میرے پاس کچھ نہیں ہوگا، کوئی نہیں ہوگا۔ وہ میرے ہارڈسٹ ٹائم میں میرے لیے ایک سہارا تھی، میں نے اس کے اندر اپنی روشنی ڈھونڈی ہے۔ وہ میری گرل فرینڈ، محبت یا منگیتر نہیں ہے، وہ میرا سہارا ہے، وہ میری بیساکھی ہے، وہ میری آنکھ ہے، وہ میرا بازو ہے۔ اس کے بغیر میرا جسم مفلوج ہے۔ تم نہیں سمجھو گے، کوئی نہیں سمجھے گا۔ اس سے چہرہ جھکا لیا تھا، آنکھیں گلابی پڑنے لگی تھیں، ڈرگس کی زیادتی سے نہیں، رکے ہوئے آنسوؤں کو نہ بہنے دینے کی وجہ سے۔ ہارون چند ثانیے اس کو دیکھتا رہا، ذہن میں باتیں جوڑتا رہا۔ وہ حالے نہیں تھا جس کے پاس باتوں کے جواب ہوتے تھے، جس کو بولنے کا ہنر آتا تھا، جو لوگوں کو لاجواب کر سکتی تھی۔ کیا تم بلاؤں سے ڈرتے ہو؟ کافی دیر بعد ہارون نے سوال کیا تھا۔ کیا تمہیں اب بھی لگتا ہے کہ کوئی اللہ بابا آئے گا اور تمہیں تمہاری غلطی کی سزا دے گا، یا پھر کوئی چھوٹا سا کیڑا، کوئی بھو تمہیں کھا جائے گا؟ جاسم چند لمحے حیران نصوص اس کو دیکھتا رہا، پھر یکدم ہنس پڑا۔ کیسی باتیں کر رہے ہو؟ کیا میں کوئی بچہ ہوں؟ وہ کوئی اور زمانہ تھا، کوئی اور وقت تھا، جب میں یا ہر بچہ ان سب چیزوں سے ڈرتا تھا۔ آئی ایم آل گرون اپ ناؤ۔ اب بھلا اس بکواس بات سے کون ڈرے گا؟ وہ ایک بار پھر ہنس دیا، ساتھ بڑبڑایا، بلا، واٹ نان سینس۔ اسوا بھی وہی بلا ہے، وہی بہو ہے، وہی چھوٹا سا کیڑا ہے جس سے ہمیں بچپن میں خوف آتا تھا، اور اب ہم ان سے بڑی بلا ہیں۔ ایک بار، بس ایک بار اگر تم دل کو مضبوط کر کے اپنے لیے کھڑے ہو جاؤ تو کوئی بلا، کوئی بھوت، کوئی کیڑا تمہیں ڈرا نہیں سکتا۔ ایک بار جب تم خود کے لیے کھڑے ہو جاؤ گے، تب تم اس انسان کے جانے پہ اسی طرح ہنسو گے جس طرح آپ ہنس رہے تھے۔ جاسم شرشر رہ گیا۔ کوئی بھی چیز، کوئی بھی انسان، کوئی بھی واقعہ ہمیں تب تک ہانٹ کرتا ہے جب تک ہم اس سے چھپتے ہیں، اس سے بھاگتے ہیں۔ ایک بار، صرف ایک بار اگر اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کھڑے ہو جاؤ تو تمہیں پتہ چل جائے گا، اصل بلا تم خود ہو، تم سے زیادہ مضبوط کوئی اور نہیں ہے۔ ساری بلائیں، سارے کیڑے یکدم غائب ہو جائیں گے اور باقی رہو گے تم، کیونکہ تم اپنے لیے خود کھڑے تھے۔ جاسم پھٹی پھٹی آنکھوں سے اس کو دیکھتا رہا۔ ہارون اٹھ کھڑا ہوا۔ وہ تمہارے ہارڈ ٹائم میں تمہاری بیساکھی تھی، لیکن بیساکھی کی لکڑی کو اب دیمک کھا گئی ہے، وہ کھوکھلی ہو گئی ہے، اور اب تمہیں اپنے پیروں پہ کھڑا ہونا پڑے گا۔ وہ تمہاری آنکھیں تھیں، لیکن اس آنکھ میں اب موتیا کا پانی اتر چکا ہے، علاج کرواؤ ورنہ اندھے ہو جاؤ گے۔ وہ تمہارا بازو تھی، لیکن اس بازو میں اب ناسور پھیل گیا ہے، اسے کاٹنا ہوگا ورنہ سارا جسم کل سڑ جائے گا۔ اور ایک بات اور، وہ جھکا، اس کے کندھے پہ اپنا ہاتھ رکھا۔ کسی محبت کو یہ حق نہیں ہے کہ وہ آپ کی صحت کھا جائے، کسی محبت کو یہ حق نہیں ہے کہ وہ آپ کو شراب پہ لگا دے، کسی محبت کو آپ کو ڈرگ ایڈکٹ بنانے کا حق نہیں ہے۔ محبت کو صرف ایک حق حاصل ہے، ہیل کرنے کا، اور اگر وہ اپنا ایک کام بھی نہیں کر پا رہی تو اسے عزت سے رخصت کر دو۔ سادہ لہجے میں کہہ کر اس نے کندھے سے ہاتھ ہٹایا۔ جاسم اب بھی اسی طرح بیٹھا تھا، شل، ساکت۔ اس کا چہرہ ایسا تھا جیسے کسی نے ٹرک سے کچل دیا ہو۔
اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے، آنکھوں سے قطرہ قطرہ آنسو پھسل رہے تھے۔ میں جا رہا ہوں، 2 منٹ تک تھوڑے سے فاصلے پہ کھڑا رہوں گا۔ اگر تم نے کن اکھیوں سے شیشے کی چھوٹی میز کی طرف اشارہ کیا، اگر تم نے یہ بڑا سفید پاؤڈر لے لیا تو میں دوبارہ کسی جاسم کو نصیحت نہیں کروں گا، اور اگر 2 منٹ بعد مجھے اس میز کے کانچ کے ٹوٹنے کی آواز باہر تک آئی تو میں 10 اور جاسم کو اس کے اصل سے ملواؤں گا۔ فیصلہ تمہارا ہوگا۔ ہارون بول کر لمبے لمبے ٹاک بھرتا ہال سے نکلتا چلا گیا۔ باہر جا کر اس سے ایک دیوار سے ٹیک لگائی اور نسیں گھڑی پہ جما لیں۔ 1 سیکنڈ، 10 سیکنڈ، 30 سیکنڈ، 1 منٹ، 1 منٹ 40 سیکنڈ، 1 منٹ 59 سیکنڈ، اور اگلے ہی لمحے ایک زوردار چھناکے کے ساتھ کانچ کے ٹوٹنے کی آواز آئی تھی۔ ہارون کی رکی ہوئی سانس بحال ہوئی۔ اندر جاؤ تو جاسم فرش پہ بیٹھا پوری طرح رو رہا تھا۔ سفید پاؤڈر سیاہ فرش پہ بکھرا اپنی بے قدری پہ ماتم کرنا تھا۔ میں تم سے نہیں ڈرتا اسوا، میں نہیں ڈرتا، میں خود بلا ہوں، میں خود ہوں بلا، میں تم سے نہیں ڈرتا، مجھ پہ میرا حق ہے، میں خود سے محبت کرتا ہوں، میں خود کو تمہارے لیے ضائع نہیں کر سکتا، میں نہیں کر سکتا۔ وہ زور زور سے چلا رہا تھا، فرش پہ پڑے سفید پاؤڈر کو زور زور سے بوٹ سے ٹھوکر مارتے ہوئے وہ بس چلا رہا تھا اور بس رو رہا تھا۔ عمر حیات اپنی گاڑی میں بیٹھا سلطان منزل کے باہر کھڑا تھا۔ اسی وقت حسن نیند بھری آنکھیں لیے باہر آیا۔ وہ شاید سو کر اٹھا تھا۔ اس کے پیچھے ہی برونو بھی باہر آیا۔ عمر کو دیکھ کر وہ اس کی طرح لپکنے لگا۔ عمر نے حسن کو اشارے سے پاس بلایا۔ وہ متعجب سا اس کی گاڑی کے قریب آ گیا۔ کیا تم کل کی بجائے آج ثبوت دیکھنا چاہو گے؟ عمر نے مسکراتی نظروں سے پوچھا تھا۔ حسن متسبسب کھڑا رہا۔ تم میری محبوبہ نہیں ہو جس کے انتظار میں ٹھہرا رہوں، جلدی بولو۔ وہ چل کر بولا تھا۔ ہم کہاں جائیں گے؟ وہ الگ بات ہے کہ تمہاری بہن نے مجھے ایک اغواکار مشہور کر رکھا ہے، لیکن یقین جانو میں انتہائی معصوم انسان ہوں۔ اب مجھے روٹھی محبوبہ والے لوگ دینا بند کرو اور اندر آ کر بیٹھو۔ آخر میں اس کا لہجہ سنجیدہ ہو گیا تھا۔ حسن نے جواب دیے بغیر گاڑی کا آگے والا دروازہ کھولا اور اندر بیٹھ گیا۔ پھر مڑ کر دیکھا، برونو اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ حسن نے مسکرا کر اس سے قریب آنے کا اشارہ کیا۔ وہ فوراً گاڑی کے پاس آ گیا۔ تھوڑی دیر بعد گاڑی اپنی منزل کی طرف رواں دواں تھی۔ عمر کے چہرے پہ سخت بیزاری تھی۔ وجہ وہ بھورے بالوں والا کتا تھا جسے حسن نے پچھلی سیٹ پہ بٹھا رکھا تھا۔ اس کتے کو ساتھ لانے کی کیا ضرورت تھی؟ اس سے اچھا تھا کہ تم خود بھی نہ آتے۔ آخری الفاظ سے لب کہے تھے۔ میرا بیٹا ہر جگہ میرے ساتھ جاتا ہے، اگر تمہیں کوئی مسئلہ ہے تو تم مجھے یہیں اتار دو اور خود آگے چلے جاؤ۔ حسن نے بھی بغیر لگی لپٹی رکھ کے جواب دیا۔ عمر کلس کر رہ گیا۔ میں تمہیں تھانے لے کر جا رہا ہوں حسن۔ اب کہ اس کی آواز سنجیدہ تھی۔ حسن چونکا تھا۔ عمر کہے گیا، میں ایک بچے کو کبھی اس طرح نہیں لے کر جاتا، لیکن اب معاملہ الگ ہے۔ تم یتیم ہو چکے ہو اور یتیم بچوں کو چاہیے کہ وقت سے پہلے بڑے ہو جائیں۔ میں جانتا ہوں آج کے بعد تم معصوم نہیں رہو گے، لیکن میں چاہتا بھی نہیں کہ تم معصوم رہو۔ تمہیں اندازہ ہونا چاہیے کہ تمہارے خاندان کے دشمن کیسے لوگ ہیں۔ تم اپنے خاندان کے سربراہ مرد ہو۔ میں آج کے دن کے لیے خود کو کبھی معاف نہیں کروں گا، لیکن تم آج کے دن کے لیے میرا شکر ادا کرو گے۔ اس کا لہجہ بے لچک اور سنجیدہ تھا۔ یہ کوئی اور ہی عمر تھا۔ کیا تم نے حالے کو بتایا ہے کہ تم مجھے کہاں لے جا رہے ہو؟ حسن نے اس کی ساری بات سن کر بس یہی پوچھا تھا۔ میرا دماغ خراب ہو گیا ہے جو میں ان کو بتاؤں گا۔ حسن خاموش ہو گیا۔ شاید اس کا دل اداس ہو گیا تھا۔ تقریباً 15 منٹ کی مزید ڈرائیو کے بعد گاڑی اپنی منزل پہ پہنچ چکی تھی۔ تھانے کی عمارت اپنے پورے جلال کے ساتھ کھڑی تھی۔ عمر اور حسن ایک ساتھ گاڑی سے باہر نکلے۔ اندر کی طرف جاتے ہوئے ہر ایک نے عمر حیات کو سلام کیا، سلوٹ کیا۔ کچھ کے چہرے پھکلائے ہوئے تھے، کچھ کے خوفزدہ۔ ان کے چہروں سے صاف اندازہ ہوتا تھا کہ آج تھانے پہ چھاپا لگا ہے۔ وہ دبنگ سی چال چلتا اندر کی جانب بڑھتا چلا گیا۔ حسن نئی نئی نظروں سے یہاں وہاں دیکھتا جا رہا تھا۔ تھانے کا ماحول ویسا ہی تھا، تناؤ اور شور سے بھرا تھا، اور کچھ گھبرایا ہوا بھی۔ وہ چلتا ہوا سیدھا ایک کمرے میں داخل ہوا۔ اب اس کی نظروں کے عین سامنے ایس ایچ او کی میز اور کرسی رکھی تھی۔ میز پہ سامنے سے لائے کے ہوٹل کا کھانا رکھا تھا۔ عمر کو اندر آتے دیکھ وہ پھکلا کر اپنی اس کرسی سے اٹھا۔ پہلے سلام کیا، پھر سلوٹ پیش کیا، آگے آ کر اس کے لیے کرسی رکھی۔ سر، آپ اطلاع دے دیتے، میں حاضر ہو جاتا سر۔ آپ نے زحمت کی۔ وہ پھکلایا ہوا لگتا تھا۔ ماتھے پہ پسینے کے ننھے ننھے قطرے تھے۔ عمر بیٹھا نہیں کھڑا رہا۔
اس کی تکلیف میں حسن بھی کھڑا رہا۔ میں اگر اطلاع دے کر آتا تو تمہارا یہ شاہی انداز کیسے دیکھ پاتا؟ باہر مجرم بیٹھے ہیں، تھانے میں ایک حشر برپا ہے اور تم یہاں بیٹھ کر کن اکھیوں سے میز پہ رکھے کھانے کی جانب اشارہ کیا۔ کھانا کھا رہے ہو؟ باہر ایک عورت کی FIR درج نہیں ہو رہی۔ تمہارے ASI نے اس کو کتنی دیر سے بٹھا رکھا ہے؟ وہ 1000 بار تمہیں بلانے کا کہہ چکی ہے اور تم یہاں کھانا کھا رہے ہو؟ اس کا لہجہ بے لچک اور سخت تھا۔ حسن نے اسے عجیب نظروں سے دیکھا۔ کیا یہ وہی عمر حیات تھا جو آج صبح اس سے ملنے آیا تھا؟ حسن کو یکدم اس کی ذات سے ایک رعب سا محسوس ہوا۔ سر، میں معذرت چاہتا ہوں، اصل میں میری طبیعت کچھ ناساز ہے۔ طبیعت ناساز ہے تو چھٹیاں لے کر گھر پہ آرام کرو، یہ کوئی ہاسپٹل کا بیڈ نہیں ہے، تھانہ ہے۔ ویسے اگر زیادہ بیمار ہو تو لمبی چھٹی دلوا دوں۔ اس کا لہجہ معنی خیز تھا۔ SHO گڑبڑا گیا۔ سر، آئندہ ایسا نہیں ہوگا۔ آپ بتائیں تو صحیح ہوا کیا ہے؟ میں کیسے آپ کی خدمت کروں؟ پلیز سر، آپ بیٹھ جائیں۔ وہ چاپلوسی کی آخری خطوں کو چھو رہا تھا۔ عمر نے ہاتھ چلایا۔ ندیم علی کس کوٹری میں ہے؟ کھولو اسے ابھی۔ وہ روب سے کہتا ہوا آگے بڑھ گیا۔ SHO حق تک سا اس کے پیچھے گیا۔ یہ سب کیا ہے؟ تم اس بیچارے پہ اتنا غصہ کیوں ہو رہے تھے؟ باہر جاتے ہی حسن اس کے قریب جھکا تھا۔ جب بادشاہ کسی لمبے سفر سے واپس محل آتا ہے تو کچھ نئے احکام جاری کرتا ہے، کچھ چیزیں محل سے بدلواتا ہے۔ اس لیے نہیں کہ لوگ صحیح کام نہیں کر رہے ہوتے، اس لیے بھی نہیں کہ محل کو نئے احکامات کی ضرورت ہوتی ہے، اس لیے کہ لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ بادشاہ واپس آ گیا ہے۔ دوسرا، اس سے پہلے لوگ تمہیں دبائیں، تم ان کو ان کے قصور گنواؤ، فائدے میں رہو گے۔ وہ بے نیازی سے کہتا آگے بڑھتا گیا۔ ہر کوئی اسی کو دیکھ رہا تھا، ہر کوئی اسی کی بات کر رہا تھا۔ اس کی سفارش DIG سے آئی تھی، اس کی پہنچ اونچی تھی۔ ایک کوٹری کے سامنے آ کر وہ رکے تھے۔ عظیم SHO نے خود لاک کھولا۔ عمر اندر داخل ہوا۔ اندر کا منظر ایک قیدی، ایک مجرم کے کمرے کا بالکل نہیں تھا۔ کونے میں رکھا نرم میٹریس، پانی کا صاف ستھرا کولر، مچھروں سے بچنے کے لیے مچھردانی اور باہر سے منگوائے ہوئے کھانے کے ڈبے۔ چھوٹے قد والا ندیم اس وقت کرسی پہ بیٹھا تھا، اس کے ہاتھ میں موبائل تھا۔ عمر کو دیکھ کر وہ اچھل کر کھڑا ہوا تھا۔ عمر نے زخمی اور غصے بھری نظر سے عظیم کو دیکھا۔ یہ تمہاری ماں کا گمشدہ بیٹا ہے جو اس کے اتنے لاڈ اٹھا رہے تھے؟ وہ پوری قوت سے ڈھا رہا تھا۔ عظیم اچھل کر دور ہٹا۔ حسن کو بھی اب اس سے ذرا ذرا خوف محسوس ہونے لگا تھا۔ یہ ماحول اس کے لیے نیا تھا اور عمر کا یہ چہرہ اس کے لیے انجانا۔ سر، آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے۔ ہم نے اس کو 3rd ڈگری ٹارچر دیا ہے۔ ہم نے اس کو برف کی سل پہ لٹایا ہے، اس کے ہاتھ پاؤں باندھ کر مارا ہے، اس کے تلوے کوٹے ہیں۔ تلوے کوٹنا پولیس کی تفتیش کا ایک اہم رکن ہوتا ہے۔ اس طریقہ کار میں ملزم کو ایک پھٹے پہ الٹا لٹکا دیا جاتا ہے اور اس کے تلووں پہ سرسوں کا تیل لگا کر ڈنڈے مارے جاتے ہیں۔ ایسے میں ملزم کے سر کی رگیں دکھل جاتی ہیں۔ یہاں تک کہ چھتر بھی استعمال کیا ہے۔ چھتر پولیس کے اظہار رسانی کے اوزار میں سے ایک ہے۔ یہ چمڑے کا بنا ہوتا ہے۔ جب یہ ملزم کے جسم پہ لگتا ہے تو اس کے بارے میں مشہور ہے کہ اس کے لگنے کے بعد ہاتھی بھی خود کو ہرن کہنے لگتا ہے۔ یہ جسم کی کھال تک ادھیڑ دیتا ہے۔ لیکن یہ کچھ نہیں بتا رہا۔ سر، میرا یقین کریں، میں آپ کا وفادار ہوں۔ وہ اپنی صفائی دینے کی ہر ممکن کوشش کر رہا تھا۔ ندیم اسی طرح کھڑا رہا، بے نیاز، بے پرواہ۔ عمر نے بلند آواز سے 2 سپاہیوں کو آواز دے کر اندر بلایا تھا۔ دونوں دوڑے چلے آئے۔ عمر نے ان کی طرف نہیں دیکھا، وہ عظیم کو دیکھتا رہا۔ سیف اللہ، اس سے ایک اہلکار کو دیکھتے ہوئے کہنا شروع کیا، تم پہ کیس بن رہا ہے۔ تم نے ندیم کو جو چھتر مارا ہے اس کی وجہ سے اس کے ساتھ کئی نجی مسائل ہو گئے ہیں، تمہیں سسپینڈ کرنا ہوگا۔ اہلکار ہنکو کی طرح اس سے دیکھے کیا۔ سر، چھتر تو دور کی بات ہے، اس کو تو ایک چپیڑ بھی نہیں لگی۔ یہ مجھ پہ کیس لگا رہا ہے۔ آپ مجھے 2 منٹ دے دیں، اس کے ساتھ یہ مجھ پہ کیس تو دور کی بات، اس تھانے کے سارے کیس اپنے سر لے لے گا۔ وہ یکدم جذباتی ہو گیا۔ فراڈ، جھوٹ، ڈرامہ، یہ سب تو پولیس کی ملکیت ہے، حصہ داری انہیں بری لگتی ہے۔ عمر نے عظیم کو میں نے کچی گولیاں نہیں کھیلیں والی نظروں سے دیکھا تھا۔ وہ شرمندہ سا ہو گیا۔ عمر نے اس کو ہاتھ کے اشارے سے باہر بھیجا۔ سر، اس بچے کو ساتھ لے جاؤں میں؟ جاتے جاتے وہ مڑا اور حسن کو دیکھ کر پوچھا۔ عمر نے نفی میں سر ہلایا۔ عظیم باہر نکل گیا۔ تھوڑی دیر بعد اب اس سیل کا منظر کچھ یوں تھا کہ ندیم کو کرسی پہ باندھ کر بیٹھا رکھا تھا اور 2 اہلکار اس کے دائیں بائیں کھڑے تھے۔ ایک بلب اس کے سر پہ لٹک رہا تھا۔ حسن ایک کونے میں دیوار کے ساتھ لگا کھڑا تھا۔
اپنا موبائل نکالو حسن اور ویڈیو بناؤ۔ عمر نے اس کو دیکھے بغیر حکم صادر کیا۔ حسن نے بنا کسی بحث کے موبائل نکال لیا۔ میں تم سے ایک بات پوچھوں گا ندیم، صرف ایک۔ عمر اس کے سامنے کرسی پہ بیٹھا کہہ رہا تھا، تم نے جج صاحب کی بیٹی کا اغوا کس کے کہنے پہ کیا تھا؟ تم مجھے صرف پیادوں کا بتا دو، باقی میں خود دیکھ لوں گا۔ چلو بتاؤ شاباش۔ عمر نے جیسے اس کو پچکارا تھا۔ حسن نے عمر کے بولتے وقت کیمرہ بند رکھا۔ جب وہ بول کر خاموش ہوا، اس نے ویڈیو سٹارٹ کر دی۔ ندیم نے ایک دو لمحہ اس کو مسکراتی نظروں سے دیکھا، پھر زبان تک انگلی لے جا کر ہاتھ سے نفی کا اشارہ کیا، جیسے کہہ رہا ہو میں بول نہیں سکتا۔ عمر کرسی سے اٹھ کھڑا ہوا، ایک نظر دیوار کے ساتھ کھڑے حسن کو دیکھا، پھر مڑا، پستول جیب سے نکالی اور ندیم کی ران کا نشانہ لیا۔ اس کی آنکھیں حد درجہ صفاق تھیں۔ اگلے ہی لمحے فرش خون سے لتھڑا اور کوٹھڑی ندیم کی چیخوں سے گونج اٹھی۔ وہ بری طرح چلا رہا تھا۔ حسن نے منہ پہ ہاتھ رکھ لیا، اس کا دل بری طرح دھڑک رہا تھا۔ دونوں اہلکار بھی حق تک رہ گئے۔ میں نے کہا نا ندیم، میں ایک ہی بات پوچھوں گا، اس کا جواب صحیح صحیح دینا۔ وہ درد کی شدت سے بے ہوش ہوتے ندیم کی طرف جھکا تھا۔ اس وقت اس کی آنکھوں میں بس صفاقی تھی، خون تھا۔ ندیم بری طرح کرا رہا تھا اور عمر کو گالیاں دے رہا تھا۔ خون میں کھپ چکا لوہے کا ذرہ اس کے پورے جسم کو جھلسا رہا تھا۔ جج صاحب کی بیٹی کو کس کے کہنے پہ اغوا کیا؟ اس سے چبا چبا کر پوچھا تھا۔ نہیں بتاؤں گا، کچھ بھی نہیں بتاؤں گا، تم چاہے مجھے مار دو تب بھی نہیں بتاؤں گا، وہ چلایا تھا۔ بالآخر وہ بولا تھا۔ حسن نے مردہ آنکھوں اور کانپتے جسم سے اس کو دیکھا۔ خون اس کی ٹانگ سے پھل پھل بہہ رہا تھا، فرش سرخ ہونے لگا تھا۔ عمر ایک بار پھر اس سے قریب آیا، پنجو کے پل اس کے پاس بیٹھا، درد سے دھورے ہوتے ندیم کی آنکھوں میں دیکھا۔ اصل میں کیا ہے نا، میں تمہارا باپ نہیں ہوں جو تمہارے نخرے اٹھائے گا یا جس سے تمہاری تکلیف سے فرق پڑے گا، اس لیے اس نے اپنا انگوٹھا اس کے زخم والی جگہ پہ رکھا، آنکھوں میں جیسے بے رحمی اتر آئی تھی۔ اسی وقت عمر کا انگوٹھا اس کے پھٹے ہوئے گوشت کے اندر تک غصہ چلا گیا، یہاں تک کہ انگوٹھے کا گوشت لوہے کے ذرے کو چھونے لگا۔ ندیم درد سے تڑپنے لگا۔ پاس کھڑے اہلکار بے حسی سے، جبکہ حسن سفید پڑتے چہرے کے ساتھ سارا منظر دیکھے گیا۔ اسے عمر سے خوف آیا تھا، اسے خون سے خوف آیا تھا، آج اسے درد سے خوف آیا تھا۔ اس سے پہلے کہ درد کی شدت سے ندیم بے ہوش ہو جاتا، عمر نے اپنا ہاتھ ہٹا لیا۔ اس کی پوری ہتھیلی خون آلودہ ہو گئی تھی۔ اب وہ سر کو پیچھے پھینکے نیم مردہ سا ہو گیا تھا، آنکھیں بے رونق، جسم ڈھیلا۔ جج صاحب کی بیٹی کو کس کے کہنے پہ اغوا کیا؟ عمر نے ایک بار پھر پوچھا تھا۔ یہ درد میرے لیے، وہ درد کی شدت سے بامشکل بول رہا تھا، درد میرے لیے کچھ حیثیت نہیں رکھتا، میرے لیے درد وہ ہوگا جب میں تمہیں سچ بتا دوں گا اور اپنی محبت کی آنکھوں میں اپنی نفرت دیکھوں گا۔ وہ اٹک اٹک کر کہہ رہا تھا، بھول جاؤ عمر حیات، بھول جاؤ کہ میں کچھ بتاؤں گا، میری لاش کے ٹکڑے ٹکڑے کر دو تب بھی نہیں بتاؤں گا۔ اس کی آنکھیں بند ہونے لگی تھیں۔ جب عمر کی آنکھ کے اشارے پہ اس کے سر پہ ٹھنڈا یخ پانی ڈالا گیا، وہ ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھا۔ جسٹ لیو ہم، ہی ڈزنٹ نو اینی تھنگ، ہی از بلیڈنگ، لیو ہم پلیز۔ حسن کی معصوم آواز سے عمر نے مڑ کر دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں اپنے دشمن کے لیے ترہین تھی۔ وہ ایک بچہ تھا اور عمر اسے کہاں لے آیا تھا۔ اسے بے اختیار خود سے نفرت ہوئی، لیکن اگلے ہی پل اس کے تاثرات سخت ہو گئے۔ تم جانا چاہتے ہو تو چلے جاؤ، لیکن ایک بات یاد رکھنا، اگر یہ اس رات وہ سب کچھ نہ کرتا تو تمہارا باپ مرتا نہیں۔ کیا تم اپنے باپ کی لاش بھول گئے ہو؟ وہ جانتا تھا اس کے باپ کی لاش کا منظر اس کا سب سے بڑا غم اور سب سے بڑا صدمہ تھا۔ حسن خاموش ہو گیا، اب کہ اس کی آنکھوں میں ترخیم ختم ہو گیا۔ عمر ایک بار پھر ندیم کی طرف مڑا، پھر یکدم اس کے ذہن میں کچھ کلک ہوا۔ تشویش کا سب سے اہم رکن مجرم کے سب سے کمزور اور کاری حصے پہ کرنا چاہیے۔ وہ حصہ ہر دفعہ ظاہری جسم نہیں ہوتا۔ وہ واپس آ کر اپنی کرسی پہ بیٹھا، اپنا موبائل اٹھایا اور اس پہ کچھ تصاویر چلا کر ندیم کے چہرے کے آگے کی۔ یہ شاہتاج ہے نا تمہاری محبوبہ؟ عمر نے کہنا شروع کیا۔ ندیم بے بسی سے ان تصاویر کو دیکھنے لگا۔ یہ دیکھو، اس نے ایک تصویر ندیم کے آگے کی جس میں شاہتاج کے ساتھ ایک مرد کھڑا تھا۔ وہ تصویر کسی نیوز چینل سے لی گئی تھی، جس کے نیچے اردو میں بڑا بڑا واضح سا کچھ لکھا ہوا تھا، مشہور کرمنل لائر شاہتاج کبیر جلد ہی رشتہ ازواج میں بننے والی ہیں۔ 2 دن بعد
ان کی لا فرم کے لیے دی جانے والی ایک پارٹی میں شاہتاج کبیر، مشہور بزنس ٹائکون، حمزہ شاہ نواز سے اپنی منگنی کی خبر کی تصدیق کرنے والی ہیں۔ ذرائع کے ذریعے معلوم ہوا ہے کہ ابھی ندیم کی بے قرار نظریں کچھ ہو پڑتی جب عمر نے موبائل اس کی آنکھوں کے آگے سے ہٹا لیا۔ یہ حملہ مختلف تھا۔ ندیم کی آنکھوں میں بے پناہ تکلیف ابھر آئی، کولی کی تکلیف سے بھی زیادہ تکلیف۔ مجھے سچ نہیں بتاؤ گے؟ میرا کچھ نہیں بگڑے گا، کیونکہ جس عورت کی خواہش میں نے کی تھی وہ اب میری ہے۔ اس سے پہلی بار اظہار کیا تھا۔ لیکن تم کیا کرو گے ندیم؟ پہلے اس کے بھائی نے تمہاری کم مایا ہونے کی وجہ سے اپنی بہن کا رشتہ تم سے نہیں کیا، لیکن تمہیں زیادہ فرق نہیں پڑا۔ اگر وہ تمہاری نہ ہوئی تو وہ کسی کی نہیں تھی، لیکن اب تمہارا رقیب آنے والا ہے، تمہیں اس کو آنے سے روکنا ہوگا، اور اس کے لیے تمہیں باہر جانا ہوگا۔ عمر سور پھونکنے والے لہجے میں کہہ رہا تھا، اور ندیم اپنی ہر تکلیف بھلائے بس اسے سن رہا تھا۔ شاہتاج تمہیں یہاں سے نہیں نکالے گی، تمہیں یہاں سے اگر کوئی نکال سکتا ہے۔ ہاتھ کی بند مٹھی سینے پہ ماری، تو وہ میں ہوں، عمر حیات، جو تمہاری غیرت بچا سکتا ہے، یا پھر تم اتنے بے غیرت ہو کہ جس عورت کو تم چاہتے ہو اسے کسی اور کا ہونے دو گے؟ جس عورت پہ تمہاری نظر پڑی اس پہ تم کسی اور کی نظر برداشت کر لو گے؟ بتاؤ، کیا تم اتنے بے غیرت ہو؟ عمر پیچھے کو ہوا اور کرسی کی پشت سے ٹیک لگائی لی، ٹانگ پر ٹانگ چڑھائے۔ اب وہ واقعی اس جگہ کا بادشاہ لگ رہا تھا۔ ندیم چند لمحہ اس کو دیکھتا رہا، ذہن میں جمع تفریق کرتا رہا۔ شیر علی اس کو نہیں نکالے گا۔ وہ اپنے بھائی کے اس عمل سے پہلے بھی خوش نہیں تھا۔ ریسٹورنٹ کی CCTV فوٹیج میں بھی وہ اس پہ اسی وجہ سے چلا رہا تھا۔ وہ اپنے بھائی کو آخری بار اس کام سے باز رکھنے آیا تھا۔ اس کے تعلقات نہیں تھے، وہ بس کام کرتا تھا۔ ساری ڈیل، سارے معاہدے اس کا بھائی کرتا تھا، سو اس کے لیے کوئی نہیں آئے گا۔ شاہتاج، وہ جس کی محبت میں اس نے خود کو غیر محفوظ کر دیا، وہ جس کے لیے اس نے اپنے بھائی کو چھوڑ دیا، جس کے لیے اپنے قد سے بڑے دشمنوں سے دشمنی کر بیٹھا، آج وہ اس کی محبت کا یہ صلہ دے رہی تھی۔ وہ ان مردوں میں سے تھا جو عورت سے محبت کا دعویٰ کر لیتے ہیں لیکن ان پہ اعتبار کو اپنی بےعزتی سمجھتے ہیں۔ میرے یہاں سے نکلنے کی کیا قیمت ہے؟ اب کہ اس کی آواز صاف تھی، گولی لگنے کا درد کہیں دور جا سویا تھا، دل ٹوٹنے کا درد سادہ پڑا تھا۔ اس انسان کا نام جس نے تمہیں حکم دیا۔ شاہتاج، وہ بے لچک لہجے میں بولا۔ وجہ؟ اس کے کسی کاروباری دوست نے اس سے مدد مانگی تھی، لیکن جب اسے معلوم ہوا کہ لڑکی میراج سلطان کی بیٹی ہے تب اس نے یہ کام کرنے کی حامی بھر لی خوشی خوشی۔ لیکن تم اس واقعے میں صرف 3 منٹ کے لیے کیوں شامل ہو؟ کیونکہ میں بس ڈسٹریکشن تھا، میں نے اپنا چہرہ جان بوجھ کر دکھایا تھا۔ پولیس میرے پیچھے لگ جاتی اور میں کچھ بولتا ہی نہیں، میراج سلطان ڈھونڈ ڈھونڈ کر مر جاتا، لیکن اسے اپنی بیٹی کا مجرم ملتا ہی نہیں۔ میں 2 دن میں چھوٹ جاتا، لیکن پھر پتہ نہیں کہاں سے تم بیچ میں آ گئے اور ہم سب کی زندگی کا سب سے بڑا عذاب بن گئے۔ اسی وقت اس کے ساتھ کھڑے اہلکار نے اس کے منہ پہ زوردار چھانٹا رسید کیا۔ صاحب سے زبان لڑاتا ہے ہاں؟ اے چھوڑو، اس کو بات کرنے دو۔ عمر اٹھ کھڑا ہوا، اب اسے ندیم بیکار لگا۔ حسن اسی طرح دیوار سے لگا کھڑا تھا۔ عمر نے اس کی طرف دیکھا، اس کی نسوں میں نرمی آ گئی۔ آ جاؤ بچے، ادھر آؤ۔ اس نے پیار سے حسن کو قریب بلایا۔ حسن اس سے قریب نہیں آیا، وہ وہیں کھڑا رہا، لیکن دور کہیں اسے لگ رہا تھا اب وہ کبھی کھڑا نہیں ہو سکے گا۔ آج کے بعد حسن ویسا نہیں رہے گا۔ اسے نہ آتے دیکھ عمر خود اس کے قریب گیا، اس کا ہاتھ پکڑنا چاہا۔ حسن بدک کر دور ہٹا تھا، جیسے کسی کرنٹ کو چھو لیا ہو۔ اس کی نسیں عمر کے ہاتھ پر جمی تھیں، وہ ہاتھ خون آلودہ تھا۔ ظاہر ہے وہ معراج سلطان کی اولاد تھا، انہی کی طرح سین، چاہے کسی نے کتنا بڑا گناہ کیا ہو لیکن ان کے دل سے رہ نہیں جائے گا۔ وہ اپنے بچوں میں اپنی عادت ڈال گئے تھے۔ عمر نے سر جھٹکا۔ تم مجھے یہاں سے نکالنے کب آؤ گے؟ عقب سے ندیم کی نیم مردہ سی آواز آئی۔ عمر پورا کا پورا مڑا تھا۔ میں ضرور تمہیں یہاں سے نکالنے آتا اگر میں تمہارا باپ ہوتا اور تم میری نیک اولاد، لیکن افسوس، نہ میں تمہارا باپ ہوں نہ تم کوئی اچھی اولاد، بھاڑ میں جاؤ۔ اس کے منہ پہ جوتا مارنے والے لہجے میں بول کر وہ باہر نکل گیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ اپنی گاڑی کے ساتھ کھڑا عظیم کو ہدایات دے رہا تھا، ساتھ اپنے خون آلودہ ہاتھوں پہ پانی ڈال رہا تھا۔ رپورٹ بناؤ، اس میں لکھو کہ جب ہمارا ایک کانسٹیبل ندیم کو کھانا دینے گیا تو اسے سر درد کا بہانہ بنا کر ہمارے اہلکار کو اندر بلا لیا۔ جیسے ہی ہمارا آدمی اندر گیا ندیم نے اس پہ جان لیوا حملہ کر کے بھاگنے کی کوشش کی، جس کے نتیجے میں
SHO عظیم خان نے باز آتے خود اس کی ٹانگ پہ گولی ماری تاکہ وہ اپنے جانباز سپاہی کی جان بچا سکیں۔ وہ سیدھا ہوا، عظیم کی ہوائیاں اڑتے چہرے کو دیکھا۔ تم میرے وفادار ہو، ہے نا؟ ثابت کرو آج صبح تک۔ اس کی آنکھیں سرد تھیں اور لہجہ جذبات سے آ رہی۔ ہدایات دیکھ کر وہ دوبارہ اپنی گاڑی میں آ بیٹھا۔ حسن پچھلی نشست پر برونو کے ساتھ بیٹھا تھا، چپ، گمسم۔ تھوڑی دیر بعد وہ دونوں گھر جا رہے تھے۔ گاڑی روکو، حسن عجیب سے آواز میں بولا۔ کیا ہوا؟ گاڑی روکو پلیز، وہ اب کی بے بسی سے بولا۔ عمر نے گاڑی روک دی۔ حسن تیزی سے باہر آیا۔ عمر فکر مند سا اس کے پیچھے آیا۔ اسی وقت حسن نے چہرہ جھکا لیا اور صبح سے لے کر اب تک جو کچھ کھایا تھا وہ الٹ دیا۔ اسے ہر طرف خون دکھ رہا تھا۔ وہ گردن جھکائے بہتے آنسوؤں کے ساتھ کہہ کر رہا تھا۔ عمر نے خود پر 1000 بار لعنت بھیجی، پھر بغیر کچھ کہے اس سے کندھے دبانے لگا تاکہ اسے آسانی ہو۔ حسن بدک کر دور ہٹا۔ اس کے چہرے کا رنگ اڑا ہوا تھا، آنکھیں گلابی پڑ رہی تھیں۔ کہہ کر کے وہ نڈھال سا ہو گیا تھا۔ دیکھو بچے، وہ یہ سب ڈیزرو کرتا تھا۔ اگر میں یہ سب نہ کرتا تو وہ کبھی بھی اپنا گناہ نہ مانتا۔ عمر اسے سمجھا رہا تھا۔ حسن بہتے آنسوؤں کے ساتھ نفی میں سر ہلاتا رہا۔ یہ کیسے لوگ تھے عمر؟ میری بہن کن لوگوں میں پھنس گئی ہے؟ ہم کن لوگوں میں پھنس گئے ہیں؟ یہ آخر ہو کیا رہا ہے؟ وہ پھٹی ہوئی آواز کے ساتھ چلا رہا تھا۔ میں نے تمہیں الزام دیا، میں نے اپنی بہن کو الزام دیا، لیکن ہمارے دشمن تو کوئی اور ہیں۔ تم نے اتنے دن میری اتنی بکواس کیوں سنی عمر؟ میں نے آج تمہیں دیکھا ہے، تم اتنے بے رحم بے نیاز تھے، تو تم میرے ساتھ اتنے اچھے کیوں تھے؟ وہ پورے قد کے ساتھ سڑک پہ بیٹھ گیا۔ اس کے آنسو بہے چلے جا رہے تھے۔ عمر آگے آیا، اس کے ساتھ سڑک پہ بیٹھ گیا۔ تم غلط نہیں ہو بچے، نہ تمہاری بہن غلط تھی، بس ایک برا وقت تھا جو ہم سب پہ آیا تھا، اور اب وہ ختم ہو جائے گا، میرا یقین کرو۔ یہ اس تھانے والے آدمی سے بالکل مختلف تھا۔ کیا تم مجھے معاف کر دو گے؟ کیا تم میری بہن کو معاف کر دو گے؟ اس سے آنسو روک کر کسی خوف کے تحت پوچھا۔ تمہیں سب معاف ہے، میں نے کہا نا، بس وقت غلط تھا، تمہارا کوئی قصور نہیں ہے۔ حسن بے یقین نظروں سے اس کو دیکھتا رہا۔ اور میری بہن، کیا تم اسے ہرٹ کرو گے؟ عمر اٹھ کھڑا ہوا۔ تمہاری بہن کو تو میرا قتل بھی معاف ہے، وہ بے بسی سے بڑبڑایا۔ عمر نے آسمان کو دیکھتے ایک گہری سانس بھری، پھر حسن کو دیکھا۔ وہ بچہ اب اس سے ناراض نہیں تھا، بالآخر آج ذرا سا سکون نصیب ہوا تھا۔